آج کل کیا ہوتا ہے، بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آج کل کاروبار میں یہ پرابلم، جتنے لوگ اس وقت پریشان ہیں ان کو دیکھیے یہ والی آیت ان کو پڑھنی چاہیے اور ان کو سمجھ آنی چاہیے۔ اور دنیا بہت خوبصورت ہے، آپ پتہ ہے دین میں تو یہ ہے، دنیا گھر سے نکلے کام کیا کریں تھوڑی دیر کے لیے نا، جس شیشے کے آگے کھڑے ہو کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت علی کے اتنے خوبصورت اقوال شیئر کرنے والی ہوں جو کہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اکثر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں کیسے یہ پتہ چلے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں اور ہم سے کون محبت کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا رہنمائی کی ہے کہ جو شخص تمہیں خوشی کے وقت یاد آتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور جو شخص تمہیں غمی میں یاد آتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جتنا کہ ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہاری محبت، فکر، چاہت اور عزت ہو۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے وہ روح کو اور نکھار دیتی ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا ایک بہت پیاری حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے 2770، جسے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کے بارے میں فرمایا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنی ماں کے لیے صدقہ دوں تو کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا وہ باغ جو میووں سے بھرا ہوا ہے وہ میں اپنی ماں کے نام صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اولاد تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے نا۔ اب سوچے کہ مرنے کے بعد تو عمل بند ہو جاتے ہیں اور اس وقت غائب کے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت اگر ہمیں کوئی اتنا پیارا تحفہ بھیجے جس کا اجر اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے تو کیا حال ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ اب جب بھی گھر سے نکلے کام کیا کریں تھوڑی دیر کے لیے نا، جس شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے سوال پوچھا کریں کہ میں باہر نکل رہی ہوں تو میرے رب کو میرا اس طرح سے باہر جانا پسند ہوگا؟ بس اتنا سا سوال کر کے پھر نکلا کریں۔ تھوڑے ہی دن میں آپ کو بہت کچھ سمجھ آنا شروع ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم میں رکھے، اپنی رحمتوں میں رکھے، کیونکہ شیطان نے ہمیں بڑا بہکایا ہوا ہے۔ آنیسٹلی ہمیں اتنی تسلیاں کچھ نہیں ہونا، کیونکہ ہمیں لمحوں کا ہی نہیں پتا، ہمیں پتہ ہی نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی اگر کر رہی ہوں تو میں اس کا جواب کیسے دوں۔ اور دنیا بہت خوبصورت ہے، آپ پتہ ہے دین میں تو یہ ہے، دنیا چھوڑنے کا تو کہیں بھی نہیں ہے نا۔ تو صرف یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہی تو عمل کا میدان ہے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی ہم ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں ہاں اتنا فتنہ اتنا یہ، تو آپ یہ سوچا کریں کہ یا پاک پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موقع دیا، اگر میں نے یہ برائی کو روکنے کی کوشش کی تو تب بھی اجر پا جاؤں گی، اگر میں نے اس کو دل میں ہی برا کہہ دیا، نہ روک سکی، دل میں برا کیا، تب بھی اجر پا جاؤں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنا آسان وہ بھی کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور انہی کی وجہ سے ہمیں بتایا کہ تمہیں دروغہ نہیں بنایا، تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، تو وہ تو بہت آسان بات ہے۔ اور اتنا اجر جس میں آج کل کیا ہوتا ہے، بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آج کل کاروبار میں یہ پرابلم، جتنے لوگ اس وقت پریشان ہیں ان کو دیکھیے یہ والی آیت ان کو پڑھنی چاہیے اور ان کو سمجھ آنی چاہیے اس بات کی کہ استغفار کتنا امپورٹنٹ ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، وعدہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو کیا ہوگا کہ وَيُمْدِدْكُمْ، وہ مدد کرے گا تمہاری بھی اموال، مال کے ساتھ۔ تو ایک یہاں پہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سفر میں جاتے ہیں تو راستے میں ایک مسجد میں رکتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی ہوٹلز تو ہوتے نہیں تھے کہ کوئی رات ادھر قیام کرتا ہے، تو راستے میں اگر رکنا ہوتا تھا تو یوزلی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مسجدوں میں بھی قیام کر لیتے تھے، پھر صبح اگلے سفر پہ نکل جاتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ راستے میں مجھے رکنا ہوا، دیکھا تو بہت رات تھی، تو اس شہر میں جہاں پہ میں تھا تو میں نے سوچا کہ چلو میں رات یہاں پہ قیام کر لیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں وہاں پہ جو نگران تھا وہاں کا مسجد کا، تو میں نے اس کو کہا کہ میں رات کو یہاں پہ رک جاتا ہوں، صبح میں نکل جاؤں گا۔ تو اس نے کہا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی میڈیا تو تھا نہیں، کسی کو پتا تو تھا نہیں کہ کون کون ہے، تو اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ امام احمد بن حنبل کون ہے۔
تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہاں پہ کوئی رکنا نہیں ہوتا, چلو ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے, مجھے اس کو بند کرنا ہے مسجد کو, تو تم جاؤ یہاں سے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اپنا سامان لے کے اور اپنی بکس لے کے میں نے سوچا کہ چلو مسجد کے دروازے پہ بیٹھوں گا, صبح تک بیٹھوں گا, جو میں نے پڑھنا ہے میں پڑھ کے صبح میں نکل جاؤں گا. تو کہتے ہیں جیسے میں باہر بیٹھا تو ایک نان بھائی, جیسے نان لگانے والے ہوتے ہیں نا جن کے تو نور ہوتے ہیں, کہ ایک نان بھائی تھا, تو وہ وہاں سے, خباز کہتے ہیں ان کو, تو وہ وہاں سے گزرے. تو انہوں نے دیکھا جب ان کو, تو انہوں نے کہا کوئی مسافر ہے, تو انہوں نے کہا کہ تم مسافر ہو تو میرے پاس آ جاؤ, میں پوری رات ویسے بھی کام کرنا ہے, تو تم وہاں سو جانا, صبح تم نکل جانا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا. اب میں لیٹا ہوا تھا, میں نے کیا دیکھا کہ اس نے آٹا نکالا گوندنے کے لیے, اور ساتھ وہ استغفار کرتا جائے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بول رہا تھا. تو کہتے ہیں میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی استغفار کر رہے ہو تو کیا تم اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو اس نے کہا, اس شخص نے کہا کہ میں تو ایک غریب سا آدمی تھا, جب سے میں نے یہ استغفار کرنا شروع کیا ہے میں تو بڑا مالدار ہو گیا ہوں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ میری ایک عجیب سی بات ہے کہ میں جو بھی دعا کرتا ہوں میری قبول ہو جاتی. سوائے ایک دو دن سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک درخواست کر رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ ایک امام ہے جو امام احمد بن حنبل ہیں, جو بڑے عالم ہیں, میرا بڑا دل ہے کہ میں ان سے ملوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ان سے ملا دینا. احمد بن حنبل اتنے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ, کہ وہ میں ہی ہوں, اور صبح جب میں گھر سے نکلا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ فرشتے مجھے دھکیل کے تمہاری طرف لے کے آ رہے ہیں, کہ اس طرح سے تھا کہ مجھے زبردستی مجھے جانا ہی ہے. تو دیکھیے استغفار کرنے کے کتنے بڑے فائدے ہیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہتے ہیں کہ وہ جو استغفار کرتے ہیں کہ وَبَنِينَ, کہ وَيُمْدِدْكُمْ, اور وہ مدد کرے گا تمہاری بِأَمْوَالٍ, مال کے ساتھ, وَبَنِينَ, اور بیٹوں کے ساتھ. یہاں پہ بھی میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتی ہوں کہ ابو یوسف کا واقعہ آتا ہے, حجاز کے رہنے والے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا گاڑی میں, اور گاڑی میں نے ریڈیو آن کیا تو کوئی اسلامک پروگرام تھا, اس میں کوئی عالم دین تھے, وہ بتا رہے تھے استغفار کی فضیلت بتا رہے تھے. تو انہوں نے یہی والی آیت جو میں آپ کے ساتھ بیان کروں, یہی والی آیت پڑھی, اور انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی عطا کریں گے. تو کہتے ہیں میں نے ایک دم سے سوچا کہ میں تو یہ بھول چکا ہوا تھا, انسان کو یاد نہیں رہتا نا کہ اللہ کا جب وعدہ ہے کہ اللہ بیٹے دے گا استغفار سے. تو کہتے ہیں میں نے وہاں سے گاڑی کو واپس موڑا اور میں گھر گیا, اور میں اور میری بیوی نے اس دن سے استغفار کو اپنا کلام بنا لیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دو سال کے بعد کہتے ہیں میں واپس اس ڈاکٹر کے پاس اس کو ملنے کے لیے گیا. اب میں نے ان کو جا کے کہا کہ میری آپ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی, میں آپ کو ملنے نہیں آیا تھا. ان کے جاننے والے تھے ڈاکٹر نا, ان کو پتا تھا اصل میں جا رہے تھے راستے میں کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی. کسی نے ان کو یہ بتایا تھا کہ فلاں ڈاکٹر ہے, اس کے پاس جاؤ, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے, وہ ایسی دعائی دیتا ہے اور اس کا علاج بھی ہے, تو تم جا کے اس کے پاس علاج کروا لو, تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد نوازیں گے. تو کہتے پھر دوبارہ میں اس کے پاس جب گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ میری آپ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی, میں اس دن نہیں آیا تھا, آج میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے عطا کر دیے, بیٹا عطا کیا, مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. اور میں آپ کو یہی بتانے آیا ہوں کہ میں نے اللہ کی دعائی استعمال کی ہے, اور وہ دعائی کیا تھی؟ استغفار, استغفار کرنا شروع کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. تو دیکھیے پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ, اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا, جنات, باغات بنا دے گا. اب دیکھیے کہ ہمارا اسلام تو سب کے لیے ہے نا. اب دیکھیے کہ وہ لوگ جو بیچارے غریب ہیں, جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے, ہمارا ویسے بھی رونا یہ ہوتا ہے عمران خان نے تو ویسے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ عام بندہ بھی پھل نہیں کھا سکتا, ہم غریبوں کی کیا بات کریں. تو عام بندہ بھی جب پھل لینے جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا مہنگا پھل ہو گیا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک پھل نہیں, اتنا 1 کلو نہیں, میں تمہیں باغات عطا کر دوں گا. اور اس کے علاوہ کیا کرے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. اللہ اکبر. دیکھیے مکہ کے لوگوں کے لیے اس وقت پانی کی اتنی قلت ہوتی تھی, یہ بڑی بات ہوتی تھی. جن کے باغات ہوتے تھے, باغات بیسیکلی بڑی امیر لوگ جیسے ہیں اس کی بات ہوتی ہے, یا پھر عزت کی اور مال و عزت کی جیسے بات ہوتی ہے کہ ان کے باغات ہیں, ان کے اور ان کی نہریں. حضرت عثمان کا یاد ہے نا, انہوں نے کنواں خرید کے مسلمانوں کو دے دیا تھا کیونکہ بڑی مشکل تھی, پانی نہیں ملتا تھا اور پانی خریدنا پڑتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہریں جاری کر دیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کرم تم پہ نازل کر دیں گے. مَا لَكُمْ,
کیا ہو گیا ہے تمہیں. دیکھیے حیرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ کیا ہو گیا تمہیں, لا ترجونا کہ نہیں تم رجوع کرتے, للہ اللہ کی طرف, وقارا کہ کیا تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت پہ یقین نہیں ہے, کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی کوئی, تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں کر سکتا. تم استغفار کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ عطا کر دیں گے. کتنی خوبصورت بات ہے. اب آپ بھی کوشش کیجئے, میں بھی کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ ضرور. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں دن میں 70 بار, اور ایک جگہ پہ آتا ہے 100 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے. تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہو کسی بھی چیز کے لیے. اگر بچے, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت دے. آپ ہمارے لیے دعا کریں, کاروبار میں آج کل بڑی مشکل ہو رہی ہے. آپ ہمارے لیے دعا کریں, بچی کا رشتہ نہیں آ رہا, آپ دعا کریں اس کے لیے. آپ دیکھیے یہ ایک چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتا دی کہ استغفار کرو, استغفار کرو, استغفار کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری نعمتیں آپ کے اوپر نازل کر دیں گے, آسمان سے رحمتوں کی بارشیں نازل کر دیں گے. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت آیات آ رہی ہیں کہ مجھے پورا ہفتہ میں یہ سوچتی رہی کہ میں ان سے جسٹس کیسے کر سکوں گی. یہ اتنا پیارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے, اور آج بھی یہ آنیسٹلی یہ آیات کی تفسیر کرتے ہوئے میرا دل جو ہے نا وہ ابھی بھی گھبرا رہا ہے, اور اس کی ساؤنڈ ایسے ہے کہ میری بولنا بھی میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے میں یہ پروگرام کر رہی ہوں کہ یا اللہ جو تو چاہتا ہے میری زبان سے بس وہی لفظ نکالنا. کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو پروگرام کو ختم کیا تھا وہ تھا کہ واللہ بما تعملون بس علیم, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, میں جانتا ہوں کہ تمہارا کام کیا ہے, تمہارا عمل کیا ہے. تم ڈرو نہیں, تم بس نیکی کی طرف بھاگنے والے بن جاؤ. تمہارے دلوں کے اندر جو ہے میں وہ بھی جانتا ہوں, جو تم ظاہر کرتے ہو میں جانتا ہوں, جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. آخر ہوں میں تمہارا اللہ نا. تو آگے اب دیکھیے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ ہمارے عمل میں ڈھل جائے. آمین ثم آمین. کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, للہ اللہ ہی کے لیے ہے, ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے, وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے. سب سے پہلے تو آپ ذرا غور یہ بات پہ کیجئے کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں کیا کیا چیزیں ہیں. ساری کی ساری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خانتین ہے. آپ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان, زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی عبادت میں مصروف ہے, طوعاً و کرہاً, وہ اپنی دل کی خوشی سے یا وہ زبردستی ہے. ایک تو ہی انسان ہے جو اب تھوڑا سا ڈگمگاتا رہتا ہے ادھر ادھر. اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی یہاں پہ جو آیات میں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے جو چرند پرند, زمین آسمان کے درمیان میں سمندر دیکھیے, اس میں ہوائیں دیکھیں, اس میں سورج, چاند, ستارے, گلیکسیز, اب یو نیم اٹ, اور سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. اب اللہ کون ہے؟ ایک لفظ آپ یاد رکھیے کہ جہاں پہ اللہ کی بات آتی ہے یا اللہ کا نام آتا ہے, آپ اگر اس کے اوپر آپ یہ لکھ دینا کہ خالق, مالک, مدبر, یہ 3 لفظ اگر آپ لکھ لیں گے تو آپ کو اللہ کی پہچان میں بہت آسانی ہو جائے گی. کہ وہ جو خالق جس نے مجھے پیدا کیا ہے نا وہی میرا مالک ہے, اور جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرا مالک ہے, تو وہ میرا مدبر بھی ہے. اس نے میری تدبیر بھی وہی کرتا ہے, میری تقدیر کا مالک بھی وہی ہے. اس نے ایسے ہی نہیں کہ مجھے پیدا کیا اور پھر دنیا میں چھوڑ دیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہے آدم علیہ السلام کا قصہ, کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ رہنمائی میری طرف سے آئے گی, اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اور اب دیکھیے پوری سورت بقرہ کے ختم ہونے تک الحمدللہ جتنے احکامات ہیں, زندگی کا کون سا پہلو ایسا ہے جس کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا ہوگا. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اور پھر ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہم پہ واضح کر دی. آپ دیکھیے کہ اگر گھر کی بات ہے, اگر شادی بیاہ کا معاملہ ہے, طلاق کا معاملہ آتا ہے, رضاعت کا معاملہ آتا ہے, بچہ پیدا کرنے کا, ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ کا, پھر اس کے بعد اگر روزوں کی بات ہو رہی ہے, حج کی بات ہو رہی ہے, نماز کی بات ہو رہی ہے, کوئی ایسا ٹاپک آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. پورا آپ تھوڑا سا اپنے دماغ کو فریش کیجئے کہ کس طرح سے ایک سورت, جب میں نے یہ سورت سٹارٹ کی تھی تو میں کہتی تھی اتنی لمبی یہ سورت ہے, ہم کب اس کو ختم کریں گے, لیکن الحمدللہ آج وہ دن آ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, جو ہمارا مدبر ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس دنیا اور آسمان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ للہ ما فی السماوات,
اللہ ہی کے لیے ہے. اور اس آسمان اور زمین کے درمیان میں میں نہیں آتی ہوں کیا؟ آپ نہیں آتے ہیں کیا؟ ہم سارے انسان اور جنات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اور جو ہمارا مالک ہے، آپ صرف تھوڑا سا امیجن کیجئے، آپ کا گھر ہے، گھر کے باہر آپ ہی کے شہر کی کوئی ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں، یہ میرا گھر ہے. بچوں کے بارے میں آپ دیکھیے، کبھی کوئی ایسا کہ کبھی آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے یہ میرا بچہ، آپ کہو گے نہیں یہ میرا بچہ ہے. آپ کا چھوٹا گود میں پہلے دن کا بچہ بھی اگر ڈاکٹر نے جس نے ڈیلیور کیا وہ کہے کہ یہ بچہ آپ کا نہیں ہے یہ میرا، تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں یہ میرا بچہ ہے، مجھے پتا یہ میرا بچہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر خامند کے بارے میں بھی آپ لڑنے بننے کو تیار ہو جائیں، نہیں یہ میرا خامند ہے، کہ کس طرح سے ہمیں اپنی جو ہماری ملکیت ہوتی ہے ہم کتنی زور سے اس کو اون کرتے ہیں کہ نو یہ میری چیز ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل یہاں پہ بالکل وہی بات ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ اسی کا سارا کچھ ہے، اسی نے آخرت میں پوچھنا ہے. دیکھیں اس دنیا میں جو بھی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچانک کوئی چیز دے دی اور پھر کہا کہ اوکے آخرت میں آؤ گے اور تم پریشان ہو کہ یا اللہ یہ کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے. اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی. سورۃ فرقان کی آیت نمبر 20 پڑھ کے دیکھیے گا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک وجعلنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ ہم نے پیدا کیا بعضہم لبعض، تم میں سے بعض کو ایک دوسرے کو فتنہ پیدا بنایا ہے ایک دوسرے کے لیے. وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے تمہیں فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرو گے؟ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو تم عمل کرتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں سارا کچھ. آپ وہ آیت پڑھ کے دیکھیے، اگر وہی آیت کو آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ قرآن کی سب سے خوبصورت تفسیر یہی ہوتی ہے کہ جب آپ قرآن ہی سے اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم سب ظاہر کر دو، مَا جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اس کو چھپا لیتے ہو، یحاسبکم تو وہ حساب لے گا، کم کس کا؟ تمہارا، بھی اس کا اللہ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اور جو تم اس کو چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے. کتنی ڈرنے والی بات ہے. اگر ہمیں اس ایک آیت کی سمجھ آ جائے نا آنیسٹلی، تو ہمارے میں کہتی ہوں اگلا سانس نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا. کیونکہ دلوں کے اندر تو کئی دفعہ ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اوکے یہ والی چیزیں، بالکل میں صحابہ کی اگزامپل دیتی ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ بھاگے گئے، وہ کانپ اٹھے اور وہ بھاگے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھیے جو آیات اترتی ہیں، جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اترتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں، ہم اپنی جتنی بھی کوشش ہے اس کے مطابق ہم وہ بھی پورا کرتے ہیں، نیکی کی طرف بھی بھاگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں جو کچھ ایسی بات آ جاتی ہے جس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس کا حساب ہم کیسے دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا تم ویسے لوگ بننا چاہتے ہو کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا، آپ کو یاد ہے اہل کتاب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم اس شہر کے اندر سے گزرنا اور تم حتتن کہتے ہوئے گزرنا، اور انہوں نے کہا تھا سمیرا، ہم نے سنا واسعینا، اور ہم نے ماننا کوئی نہیں ہے، تو کیا تم ویسے بننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ کہو سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر دیا. تو جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اگلی جو آیت آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی نفس سے اس کی وسعت سے بڑھ کے حساب نہیں لے گا. اتنی خوبصورت بات کہ دیکھیے دلوں کے اندر ایک وہ وسوسہ ہوتا ہے. دیکھیے دل کے اندر کیا ہے، ہمارا ایمان کدھر ہوتا ہے؟ ہمارے دل کے اندر کی حالت ہے نا. جتنا ہمارا ایمان پختہ ہوگا اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریلیشن پختہ ہوں گی، اتنی اللہ سے محبت زیادہ ہوتی ہے. اور وہیں پہ وسوسہ بھی شیطان کدھر حملہ کرے گا؟ جہاں پہ خزانے جمع ہے ادھر ہی تو شیطان آتا ہے حملہ کرنے کے لیے، پھر وسوسہ بھی وہیں ڈالتا ہے. تو ایسے خیالات جن پہ ہمارا بس نہیں ہے نا، اس پہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی. لیکن وہ خیالات جن کو ہم پالتے ہیں اپنے اندر، جب ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے ہم وہ خیالات اپنے دماغ میں لاتے ہیں، پھر ہم دل سے اس کو غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ہم پورا پلان کرتے ہیں کہ اچھا اب نیکسٹ ٹائم جب میں اس کے سامنے جاؤں گی تو میں اس کو سبق سکھاؤں گی، میں اس کو یہ کہوں گی.
ऐसा होता है ना। या फिर हम पूरे वो ख्यालात और अपने दिल में रख के वो जो प्लान करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखिए जब तुम अमल करते हो तो ये जो हमारे कातिबीन बैठे हुए हैं ना, ये उसके लिखते हैं, क्योंकि वो जब अमल में आती है कोई चीज तो वो तभी लिख सकते हैं। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जो हाल है, तुम्हारे दिल के अंदर की बात सिर्फ वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानता है। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे पर्दे ही डाले रखे। जैसे इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी ऐसी चीजें होती हैं, आप बिलीव करें कि कभी हम सोचते हैं कि या अल्लाह अगर ये बात लोगों को पता लग जाए जो मेरे अंदर है तो लोग तो हमें मेरा ख्याल है सलाम करना भी छोड़ दें। लेकिन ये अल्लाह की रहमत ही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पे पर्दे डाले रखते हैं और लोग हमें इतना नेक समझते हैं या हमें इतना अच्छा समझते हैं। या बाज दफा ये होता है कि पार्टीज में बास लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बबली किस्म के होते हैं, हर एक से बात कर रहे हैं, बड़े खुशी से इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। लोगों को नहीं पता होता उनके दिल का हाल क्या है, वो उसके बारे में क्या समझता है, क्या जानता है। जब हम किसी को मिलते हैं तो हम एकदम से जैसे कहते हैं, ओ माय गॉड यू आर लुकिंग सो नाइस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ये है वो है। और कई दफा वो इंसान इतना अच्छा नहीं भी लग रहा होता, लेकिन वो हाल कौन जानता है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। अब फिर दुआ ये करनी चाहिए इस आयत से। मुझे तो ये डर लगता है कि या अल्लाह हमें मुनाफिकीन में ना रखना, कि हमारे दिल के अंदर कुछ और हमारे जाहिरी में कुछ और हो जाए। या रब्बुल आलमीन हमें इन सारी चीजों से बचा के रखना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई चीज छुपा के नहीं रखी है, सब कुछ बयान कर दिया कि आखिरत में क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी मेरा बंदा कोई ऐसा अमल इरादा करे तो अगर वो बुराई का इरादा करे तो उसको ना लिखो, जब तक वो अमल कर ले। जब वो कर लेगा तो उसकी एक बुराई लिखो, और अगर वो कोई अच्छाई का इरादा करता है तो उसकी एक अच्छाई लिख लो। और अगर वो जो इरादा किया था उसको वो अमल में ढाल देता है तो उसकी 10 नेकियां लिखे। देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे ज्यादा और क्या मोहब्बत करेंगे हम। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब मेरा बंदा बुराई का इरादा करता है तो फरिश्ते जनाब अल्लाह सुब्हानहू तआला से अर्ज करते हैं कि अल्लाह तेरा बंदा बुराई करना चाहता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं रुके रहो। और जब वो इरादा तर्क कर देता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसकी एक अच्छाई लिख दो, इसकी एक नेकी लिख दो, क्योंकि इसने मेरे डर से इस बुराई का इरादा तर्क कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारे मामले इतने खूबसूरत करते हैं। अब हम भी दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें इस रास्ते की समझ अता कर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिससे वो मोहब्बत करता है, जिस पे वो अपनी रहमत करना चाहता है, उसको वो दीन की समझ अता कर देते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। आगे देखिए, आगे क्या है कि अनफुसकुम औ तुख्फू युहासिबकुम, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारा हिसाब लेगा, फयगफिरु, बस वो माफ कर देगा, लिमन यशा, जिसको वो चाहेगा, व युअज़्ज़िबु, और वो अजाब देगा, मन यशा, जिसको चाहेगा। देखिए कितनी डर वाली बात है कि वो चाहेगा, वो जो हमारे दिलों में ख्याल है जिसको अभी हमने अमल भी नहीं पहनाया था, हमने ऐसे ही सोचा था कि हम किसी के बारे में कोई गलत बात सोच रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे क्या कह दिया कि वो चाहेगा तो वो माफ कर देगा, अगर वो चाहेगा तो वो उसका भी अजाब देगा। कि हम कितने बंदे हुए, हम किधर आजाद हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए पूरी मखलूक जो आसमान और जमीन के दरमियान में है, एक इंसान और एक जिन्नात है, दो मखलूक ऐसे हैं जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी आजादी दी है कि वो अपनी आजादी के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुके। और हम फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने खुश होते हैं। फरिश्तों के दरमियान में कहते हैं कि देखा, तुम कहते थे कि तुम ऐसी मखलूक पैदा करने वाले हो, देखो मेरा बंदा कैसे मेरी इबादत कर रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो अजाब का ये मामला होता है ना, कहते हैं कि हिसाब लेना और अजाब देना बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो हिसाब लेके भी माफ कर दे, और चाहे तो जिसको अजाब देगा वो तो अजाब तो डेफिनेट चीज हो जाती है ना, कि एक जो पर्चा था उसका रिजल्ट सामने आ गया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस दोज़ख में भेज दिया। अल्लाह ना करे कि हम उन लोगों में शामिल हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नतों में जाने वाले हो। अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है, और बस कोशिश, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी कोशिश ही देखनी है ना, हमारा रिजल्ट क्या आता है उस कोशिश में, हम कामयाब भी होते हैं कि नहीं होते। देखिए दिल के मामले भी है ना, कि दिल से हमने इरादा किया, अल्लाह ताला उस पे भी अजर दे रहा है। आपने दिल में सोचा, उस पे भी नेकी मिल गई, अभी किया भी नहीं है। और बुराई का इरादा अगर किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंतजार करवाते हैं कि इंतजार करो मेरा बंदा शायद इस चीज से रुक जाए, और जब वो रुक जाता है तो फिर नेकी मिल जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयां उसकी दहाइयों से बढ़ गई। दहाई क्या है कि एक नेकी की जगह पे 10 नेकियों का सवाब मिलना, और वाकई में बर्बाद ही हो गया ना, जिसकी अकाइयां, जिसकी एक एक बुराई थी वो भी उसकी नेकियों से अगर बढ़ गई तो फिर क्या है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसानियत जो है वो खसारे में है। इन्नल लजीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक्की व तवस्सौ बिस सब्र। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों में शामिल कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने वाले हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने वाले हैं। आमीन सुमामिन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे हमें क्या फरमाते। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, हम कर रहे हैं आयत नंबर 284। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत आयत हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने वाला बना दे। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि वल्लाहु, और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। अब हम आगे जो इसके साथ आयत पढ़ रहे थे उसमें क्या आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो जिसको चाहेगा वो माफ कर देगा, जिसको चाहेगा अजाब देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी जो सिफात उसके आगे लेके आ रहे हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहेगा वो करेगा। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पे अदल ना करना उस दिन, क्योंकि अगर अल्लाह ने अदल कर दिया तो फिर तो हम खसारे में चले जाएंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप अपनी रहमत से हमें माफ कर देना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ये कहा है कि मेरी रहमत मेरी गजब पर हावी है। और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इस दुनिया में अल्लाह की रहमत का सिर्फ एक हिस्सा है, 99% अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो रहमत है ना वो आखिरत में होगी। और अल्लाह ने खुद कहा है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इन्नल लजीना आमनू व आमिलुस सालिहात, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद से हमें जो कह दिया, तो बस इतना ही बता दिया कि ये करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो अल्लाह बार बार मैं ये चीज जो रिपीट करती हूँ उसकी वजह भी यही है कि या अल्लाह जितना मैं बोल रही हूँ उतना मुझे भी समझ आ जाए। और आगे कहते हैं कि आमन रसूल, के ईमान लाया रसूल। ईमान क्या है? ईमान जो है वो यकीन की वो हालत होती है जिसमें कोई शक ना हो। और ईमान किधर होता है? हमारे दिल के अंदर होता है ना। जितना पुख्ता ईमान होगा उतना हमारा अमल भी जाहिर होगा। अब देखिए, ईमान का बीज अगर हमारे दिल के अंदर हो और हमारे अमल में ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जब आप बीज कोई बोएंगे तो वो निकलता है ना, फिर वो नजर आता है कि ये बीज बोया था, इसमें से ये फल निकल रहा है, ये दरख्त निकला, ये पौधा निकला, ये फल निकला, जो भी निकला तो जाहिर होगा ना। ऐसा हो नहीं सकता। बाज दफा आपने बड़ी कॉमनली ये बात सुनी होगी कि मेरे दिल में ईमान है, मेरा मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जो है, मेरा दिल में, मुझे पता है मेरा पर्दा मेरे दिल के। सबसे खूबसूरत जो मैं बहुत कॉमन बात सुनती हूँ, कहती है कि पर्दा जो होता है ना वो दिल का पर्दा होता है, वो नजर का पर्दा होता है। इतने खूबसूरत लफ्ज हम लोगों ने क्रिएट कर लिए, शैतान ने हमें इतना बहका दिया हुआ इन चीजों के लिए कि हम उन पे यकीन भी करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, दिल का पर्दा है, आंख का पर्दा। ऑफ कोर्स हमारे दिलों का भी पर्दे, आंख के जो अल्लाह के हुक्म है उन पे पर्दे तो ना डाले ना। तो फिर आमन रसूल, कि ईमान ले आया रसूल, बिमा उनजिला, उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, अलैहि, उसकी तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या नाजिल हुआ था? कुरान पाक नाजिल हुआ था ना। कुरान पे ईमान लाना क्या है कि समेना व अताना। इसमें बहुत दफा ये वाली बात आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अहकामात जिस तरह जिस वक्त अता किए, जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे थे, और वो एक ही बात होती थी कि समेना व अताना, हमने सुना और हमने अमल कर लिया। क्योंकि यकीन होता है कि मेरा रब जो है, जो मेरा मालिक है, मेरा खालिक है, मेरा मुदब्बिर है, वो मेरे लिए गलत कैसे कर सकता है? वो तो मेरे लिए भलाई की बात ही करेगा ना। तो सेकंड थॉट भी देने की जरूरत नहीं है। मिन रब्बिही, उसकी रब की तरफ से। अब देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, हम उसी कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिर हमें हुक्म क्या दिया। आज से पहले जब हम कुरान नहीं समझते थे, हम कुरान तो पढ़ते थे ना, हम में से सभी कुरान पढ़ते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो फर्स्ट टाइम तफसीर के साथ सुन रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात कहूंगी, जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैं खुद हैरान हो गई थी कि ओ माय गॉड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो ये बात भी ऐसे कही है, ये बात भी ऐसे की। जब हम अपनी नजर से वो आयत देख लेते हैं, हम सुन लेते हैं उसके बारे में, तो हमारा यकीन और पुख्ता हो जाता है। फिर जब हमारा यकीन पुख्ता होता है तो फिर आमना की वाली बात हो जाती है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह, जो ईमान का बीज हमारे दिल में बोया गया है, जिसको हमने अंदर अपने पाला है ना, इसको हमारे जवारे जो है ना, जो हमारा पूरा अमल जो है उसमें डाल दे कि देखने वाले को भी हम ऐसा लगे कि ये अल्लाह वाले हैं। देखिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है जब अगर आपको कोई देख के दूर से पहचान ले कि ये अल्लाह वाला है। मुझे याद है कि एक दफा एक छोटी सी बच्ची से मेरी बात हो रही थी, छोटी बच्ची मीन्स कॉलेज गोइंग बच्ची थी, मेरी उससे बात हो रही थी, हिजाब के बारे में बात हो रही थी। तो मुझे इतनी खूबसूरत उसकी बात लगी। उसने कहा कि आयशा आंटी,
میں جب حجاب لیتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں چلتا پھرتا دعویٰ ہوں. میں تو زبان سے بھی کچھ نہیں کہتی نا, میں تو صرف چل کے ایک سڑک پہ جا رہی ہوں, مارکیٹ میں جا رہی ہوں, اسکول میں جا رہی ہوں, پڑھا رہی ہوں یا بکس لے رہی ہوں, کہیں بھی جا رہی ہوں نا, مجھے دیکھ کے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ والا بندہ ہے. میرے پاس کرسچنس ہیں, یہودی, جو بھی پوری دنیا میں, آخر جب باہر نکلتے تو ہر طرح کے لوگ ہمیں دیکھتے. ہمارا جو حلیہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں, اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یونیفارم ہمیں دیا ہے ہم وہ نہیں پہنتے تو ہم ڈیفینیٹلی لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے کہ یہ میکسیکن لگ رہے ہیں, یا ایرانی کہہ دیں گے, یا کوئی بھی ایسی چیز کہہ دیں گے, ہماری شکل و صورت سے جو بھی ان کو لگتا ہے ویسے کریں گے. لیکن اگر جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یونیفارم پہن کے باہر نکلتے ہیں تو دور سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ اللہ والا بندہ جا رہا ہے. اب اس بندے پہ پھر میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کے یونیفارم پہننے والے لوگ ہیں ان کے عمل بھی ایسے کر دے کہ کہیں ہم شرمندگی والے کی بات نہ بن جائے کہ اللہ والے لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا خوبصورت دعویٰ ہے, اور اس بچی کی بات مجھے اتنی پیاری لگی جس کی کوئی حد نہیں, اور اتنی انکریجمنٹ ملی کہ واقعی کہ آپ جب اللہ کے حکم کے مطابق باہر نکلتے ہیں تو کتنی برائیوں سے آپ بچ جاتے ہیں, اور پھر اللہ کی رحمتیں کتنی آپ پہ نازل ہوتی ہیں کہ آپ تو چلتا پھرتا دعویٰ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ, تو کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ وَتَوَصَّوْا میں آ جاتے ہیں نا. تو الحمدللہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے رسول, اس پر جو نازل کیا گیا تھا اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے